أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تاکلوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، باطل کے ساتھ، وتدلوا، اور تم بہا الی الحکام، وتدلوا بہا الی الحکام، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے. وتدلوا، یہاں پر لا جو آیا ہے ولا شروع میں، ولا تاکلوا، وہ لا یہاں پر بھی استعمال ہوگا. وتدلوا، اور تم نہ دو، بہا اس کے ذریعہ، الی الحکام، حکام کی طرف، یعنی رشوت، لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، تاکہ تم کھاؤ ایک فریق کا، من اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال، بالاسم، گناہ سے، وانتم تعلمون، یعنی حالانکہ تم جانتے ہو. ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ولا تاکلوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے. وتدلوا، اور تم نہ دو، بہا الی الحکام، اور تم نہ دو اس کو حکام کی طرف، یعنی اس مال کو حاکموں کو رشوت کے طور پر نہ پیش کرو. کیوں نہ پیش کرو؟ اس مقصد سے نہ پیش کرو، لتاکلوا، کہ تاکہ تم کھاؤ، فریقم، کسی فریق کا، من اموال الناس، کہ کھائے ایک فریق لوگوں کے مال، بالاسم، گناہ سے، گناہ کے طریقے سے، گناہ کے ساتھ، ظالمانہ طریقے سے، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے، قصداً. یہاں پر دیکھیں، ابھی تک تو بات ہو رہی تھی اللہ کی حدود کی، رمضان کے مہینے، اور اس کی کچھ یہاں پر احکام بتائے گئے ہیں، کچھ اللہ کی حد بتائی جا رہی تھی. تو اچانک یہاں پر مال کی بات کیوں آ گئی؟ تو دراصل اللہ کی عبادت کا تعلق، روزے اور نماز کا تعلق، اللہ کے قرب کا تعلق، دراصل وہ جائز حلال رزق سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ تم آپس میں تم حلال طریقے سے تم رزق حاصل کرو، اور آپس میں تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے، تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس بنا پر کسی طرح سے رشوت دے کر بات اپنی بہترین طریقے سے اپنی بات کو پیش کر کے، اور اس مقدمہ کو تم عدالت میں لے جاؤ. ہو سکتا ہے کہ حاکم عدالت تم اس مقدمے کو جیت جاؤ اور تمہارا حق وہ حاصل کر لو، مگر حاکم کا ایسا فیصلہ جو رشوت دے کر، یا تم نے اس طرح سے اپنا مضبوط وہ بنا لیا ہے کہ فیصلہ تمہارے حق میں جاتا ہے، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ حق تمہارا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس طریقے سے حاصل کیا ہوا مال اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت وہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر ہوں، اس کے سوا نہیں، میں ایک بشر ہوں. وانتم تختصمون، اور تم آپس میں جھگڑو، الا ولعل بعضکم یکون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی بنسبت زیادہ چرب زبان ہو، اس کو زیادہ بات کرنے کا سلیقہ ہو، جس کا حق ہے وہ اس طرح سے نہ پیش کر سکتا ہو، جس کا حق نہیں ہے لیکن اس کے وہ اتنا چرب زبان ہو، اس کی اپنی بات میں اتنی مضبوطی ہو کہ اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں.
مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی تو دراصل تم جہنم کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔ تو یہاں پر دراصل یہ بات فوراً اس لیے آئی ہے کہ تم ان تمام عبادات کا تعلق، اللہ سے قرب کا تعلق، اللہ کے برگزیدہ بندہ بننے کا تعلق اللہ کے حلال اور پاکیزہ رزق سے ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہمیں حرام سے بچائے اور ہمیں لوگوں کے رزق سے بے نیاز کر دے۔ یسألونک، یسألو وہ سوال کرتے ہیں، یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن بارے میں، الاہلہ ہلال کے بارے میں۔ ہلال کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو ہے نا۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہیا وہ مواقیت، وقت کی جمع مواقیت، وہ وقت ہے، للناس یعنی اوقات بتانے کا ذریعہ ہے نا، وقت بتانے کا ذریعہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کی تاریخ، یہاں پر بریکٹ میں لکھیں گے کہ حج کی علامت ہے نا، حج کی علامتیں ہیں۔ اب یہاں پر وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کس بارے میں؟ اہلہ چاند کے بارے میں ہے نا۔ تو یہ چاند کے بارے میں وہ لوگ سوال کرتے تھے، انہوں نے جیسے کہ بہت ساری رسوم اسی سے ایجاد ہو گئی تھی نا، کہ چاند گھٹ رہا ہے تو یہ ہوگا، چاند کی بڑھتی تاریخ میں یہ ہوگا، چاند مکمل ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے، بہت ساری اوہام پرستی جس کو کہتے ہیں ہے نا۔ یہ ساری چیزیں یہ ہر زمانے میں رہی ہیں اور اس وقت بھی تھی۔ تو اہل عرب میں بھی بہت سارے قسم کے اوہام رائج تھے، چاند کے انہیں اچھا برا شگل لیتے تھے، بعض تاریخوں کو کہتے تھے ہاں یہ بڑی ہی خوش سعد یعنی اس میں کامیابی کی تاریخ ہے، بہت ساری کو نحوست کی تاریخ دیتے تھے ہے نا۔ تو کسی تاریخ میں کہتے تھے شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، کسی تاریخ کو کہتے تھے وہ سفر نہیں کرنا چاہیے ہے نا۔ ابھی بھی بعض لوگ اس میں ہیں، اس میں ملوث ہیں۔ تو یہاں پر وہ سوال کرتے تھے کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا کیا یہ صحیح ہے، سوال کرتے تھے آپ کے سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے نا۔ جیسے ابھی بھی ہے نا کہ اس وقت یہ تھا کہ شوال کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نحوست کا مہینہ اسے کہتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نکاح ہوا ہے شوال کے ہی مہینے میں ہوا ہے اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے نا۔ اور وہ لوگ کہتے تھے اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ اور آج بھی دیکھیں، آج بھی یہ لوگ بعض لوگ اس پر وہ کرتے ہیں، چاند کی فلاں تاریخ کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جمعرات کو فلاں دن کپڑا نہیں کاٹنا چاہیے، فلاں دن سفر نہیں کرنا چاہیے ہے نا، ہاں سنیچر کے دن بال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ چاند کی تاریخ کو بھی انہوں نے بہت سارے اوہم پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کہہ دیجئے وہ صرف وقت جاننے کا ذریعہ ہے نا، تاریخ کا تعین ہے نا، اور لوگوں کے لیے والحج۔ اور یہاں پر حج کا ذکر یہاں پر یہ آیا، یہاں اس لیے آیا ہے کہ اچھا دیکھیں یہ بھی ہم نے اپنے ایک نسل دو نسل پہلے کی بات ہے کہ لوگ اسی چاند کی تاریخ چاند کے اس سے بتا دیتے تھے کہ وقت کیا ہے۔ یہاں پر مواقیت آیا ہے کہ وقت جاننے کا ذریعہ ہے۔ گھڑی نہیں رہتی تھی ان کے گھروں میں، گھڑی نہیں رہتی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے گھر میں اپنے بچپن میں ان کے یہاں گھڑی نہیں رہتی، وہ چاند کو دیکھ کر بتاتی تھیں کہ کہاں یہ سورج چاند یہاں پہنچا ہے تو اتنا ٹائم وہ ہوگا۔ سحری کے ٹائم وہ چاند دیکھ کر سمجھ جاتے تھے یہ چاند یہاں پر، چاند کی تاریخ کے حساب سے چیز چاند کی اتنی تاریخ ہے اور چاند یہاں پہنچا ہے تو یہ اتنا ٹائم ہوا ہوگا۔ اسی چاند کو دیکھ کر، دن کو سورج دیکھ کر، چاند کو رات کو چاند دیکھ کر وہ اس کو وہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے ہے نا۔ اور حج کی تاریخ یہاں پر حج کے لیے آیا ہے کہ حج کی علامتیں ہیں۔ دراصل یہ
اس وقت، آج تو نہیں لیکن اس وقت جو ہے بہت عرب میں، یہاں پر تو نہیں لیکن عرب میں، جب کہ وہ مرکز تھا اور وہاں پر پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے، تو وہاں پر 4 مہینے جو تھے، 3 مہینے جو تھے مستقل وہ حج کے لیے خاص تھے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے، اور رجب عمرے کے لیے، یہ 4 مہینے فکس تھے حج اور عمرے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وہ تھی، اس لیے یہاں پر بتایا گیا ہے حج کے لیے بہت بڑی تیاری آج بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں اب تو یہاں کے لوگ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، لیکن وہاں پر دیکھیں کتنے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا۔ تو اور اب تو لوگ 40 دن کے لیے جاتے ہیں، اس وقت تو 4 مہینے لگ جاتے تھے، ہے نا۔ لوگ عید کے بعد سے ہی سفر شروع ہو جاتا تھا اور آتے آتے محرم آ جاتا تھا۔ ولیس البر، اور لیسا نہیں ہے البر نیکی، بِأَن، یہ کہ تاتو، تم آؤ، البیوتا، گھروں میں، من سے، ظہورہا، ظہورہا اس کے پشت سے، پشت کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو، ہے نا۔ تو یہ عام پیٹھ کو بھی کہتے ہیں، جسے زہار، زہار کا وہ نکلا ہوا ہے نا، لعان، زہار، ہے نا۔ تو جس میں وہ کہا جاتا تھا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں جیسے تو بیوی حرام ہو جاتی تھی، تو اس کو زہار کہتے تھے۔ اس طرح ظہورہا اس کی جمع ہے نا۔ لیکن یہ پشت ہی کو نہیں کہیں گے بلکہ پیچھے، ہے نا۔ وہ پشت اس لیے اس کو کہیں گے کہ پیچھے کے حصے کو، ہے نا۔ تو ظہورہا اس کے پیچھے سے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں اس کی پشت سے، ولیکن البر، لیکن نیکی کیا ہے؟ من اتقی، نیکی کیا ہے؟ جس نے تقوی اختیار کیا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ دراصل یہ اس وقت ان کی یہ بھی ایک ان توہم پرستی تھی، جیسے تاریخوں کی تھی نا، اس طرح سے عرب میں یہ بھی ایک رائج تھی، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا نا، حج تو وہ کرتے تھے، چاہے وہ الگ تھا، الگ وہ تھی کہ جو سب سے بہترین حج ہوتا تھا وہ بالکل برہنہ طواف کرتے تھے، کہتے تھے جیسے پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں۔ سوچ لیں کتنی وہ تھی، برائیاں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کیا۔ آج بھی دیکھیں اس طرح کی عبادتیں کچھ دوسرے اس میں مذہب میں رائج ہیں آج بھی۔ کہاں سے انسان کو یہ غفلت کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے تو اپنے گھروں میں وہ دروازے سے داخل ہونے کے وجہ، کیونکہ گھر بھی تو وہیں تھے، یہاں کے طرف تھوڑی گھر بار چھوڑ کر گئے تو وہیں ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں ضرورت ہوتی تو آتے تھے، تو دروازے کے پیچھے اس دروازے سے نہیں آتے تھے جو ان کا مرکزی دروازہ ہوتا تھا، وہ دیوار پھلانگ کر آتے تھے، یا کوئی کھڑکی پیچھے کی دیوار میں بنا لیتے تھے، اس کھڑکی سے آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب کیونکہ اب ہم نے اللہ کے لیے وہ کر دیا ہے، تو اب گھروں میں دروازے سے داخل ہوں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب یہ کیوں کا جواب، اب وہ برہنہ طواف کرتے تھے، کیا تھا وہ ان کی اس میں اپنے سے انہوں نے بنا لیا تھا، ہاں، وہ اس کا ایک حصہ سمجھتے تھے عبادت کا، کہ اب ہم گھر میں ایسے نہیں جا سکتے، ہے نا۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں نے اس میں پڑھا ہوگا اس پچھلے رکوع میں، رمضان کے اس میں، کہ وہ جانتے تھے کہ بیویوں کے پاس جانا حرام ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت تعین کر دیا کہ یہ اتنے سے اتنے، وہ اگر کسی صحابی سے یہ فعل ہو بھی گیا، بیوی کے پاس چلے گئے، جانتے تھے ہم نے گناہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک تو حرام ہے، پھر سورج غروب ہو جائے اور اس کے صبح کی سفیدی سے پہلے تک تمہارے لیے سب حلال ہے، کھانا پینا، بیویوں کے پاس جانا سب حلال ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پچھلے رکوع میں نا۔ تو اسی طرح سے ایک فعل یہ بھی تھا۔ تو اس رسم کی اللہ تعالیٰ نے تائید کی ہے یہاں پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہ تم اس کو نیکی سمجھتے ہو، نیکی کا مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ تم اس کی کچھ شکلیں بنا لو۔ دیکھی کیا ہے؟ من اتقی، ہے نا، جو ڈر ہے، نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ کی ناراضی سے بچنے کی فکر ہو، ہے نا۔ جیسے کہ پچھلے اس میں کہا لیس البر، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چاہے جدھر کر کے نماز پڑھ لیں، مطلب یہ ہے کہ ایک وہ نیکی خاص تصور مت بنا لیجیے، نیکی تو قدم قدم پر ہے نا۔ اگر انسان نیکی نماز 5 وقتہ نمازی ہو کر بھی جھوٹ بولے، 5 وقتہ نمازی ہو کر وہ نفاق کرے، 5 وقتہ نمازی ہو کر لوگوں کو دھوکہ دے، تو اس کی نماز اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے نا۔
وہ تہجد گزار بھی ہو, سب کچھ کرتا ہو, بہت سارے اعمال کا ڈھیر ہو, لیکن یہ سب جو ہے اس کو نہ بچا سکے, برائیوں سے پاک صاف نہ کر سکے, تو پھر وہ نیکی کسی کا وہ ہے نا. تو یہاں پر نیکی کا کام یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, زکوٰۃ دے دی, حج کر لیا تو آپ نیکی کچھ شکلیں نہ بنائیں, بلکہ نیکی تو قدم قدم پر ہے نا. تو یہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ, اور آؤ البیوت گھروں میں, من ابوابہا, ابواب کہتے ہیں, باب کہتے ہیں دروازہ, ہے نا. تو ابواب اس کی جمع ہے نا, ابوابہا, تو اس کے دروازے سے تم آؤ گھروں میں, من ابوابہا, اس کے دروازے سے, واتقوا اللہ, اور تقوی اختیار کرو اللہ کا, لعلکم تفلحون, یہ تقوی نہیں ہوگی تو پھر سب کر کے بھی فلاح نہیں پا سکتے. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہوگا تو انسان قدم قدم پر اللہ کی ناراضگی سے بچے گا. پھر ہر قدم پر صبر ہے, ہر قدم پر, اس لیے صبر کی گئی ہے نا, وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر, اس لیے ہے کہ پھر قدم قدم پر انسان صبر, اپنے آپ کو روکنا ہے قدم قدم پر, ورنہ یہ اگر یہی چند شک رہتی پھر انسان آزاد ہے. سال میں ایک بار روزہ رکھ لیا, سال میں ایک بار زکوٰۃ دے دی, ایک مہینہ روزہ رکھ لیا, 5 وقت کی نماز پڑھ کے پھر جو چاہے کرو, ہے نا. لیکن جو چاہے کرو نہیں, بلکہ اسی قدم قدم پر صبر, ہر اسے بچنے ہی کے لیے تو نماز اور یہ تمام چیزیں ہیں. ان اللہ وقاتلو, اور لڑو فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, الذین, ان لوگوں سے, یقاتلون, جو لڑتے ہیں, کم تم سے, اور لا نہیں, تعتدو, تم حد سے بڑھو. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یحب, نہیں, یحب, پسند کرتا, المعتدین, حد سے بڑھنے والوں کو, ہے نا, ذاتی کرنے والوں کو یا حد سے بڑھنے والوں کو, ہے نا. اچھا, یہ پہلا وہ ہے جنگ بدر کے بعد, ہجرت کے بعد جو ہے نا, کہ یہ پہلا حکم آیا ہے, یہ حکم آیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. کن سے لڑو؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسلام یہ نہیں کہہ رہا تم جنگ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وقاتلوا, لڑو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, الذین, ان لوگوں سے, یقاتلونکم, جو تم سے لڑتے ہیں. تو اس سے کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ دفاع کے لیے ہے نا, دفاع کے لیے اجازت دی گئی ہے نا. وہ لڑے تو تم لڑو, اس سے پہلے اجازت نہیں تھی. اس سے پہلے یہاں تک کہ آپ سورہ ہجر میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ وہاں پر کہہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں, ہے نا, آپ کو تکلیف دیتی ہیں. آپ پھر کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہماری نگاہ میں ہیں. پھر کہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں اللہ فسیکفیکہم, اللہ ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے نا. پھر کہیں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ کو, سے دل آپ کا گھٹتا ہے, تنگ ہوتا ہے. بس پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ترقی دی ہے؟ تسبیح کیے جائیں اللہ کی حمد کے ساتھ, اور سجدہ کثرت سے سجدے کریں, ہے نا. تو یہ وہاں پر جنگ کی وہ نہیں کی ہے. جب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی, تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب انہیں حکم دیا ہے کہ اب اگر وہ راستہ روکتے ہیں, اگر وہ لڑنے آپ سے لڑیں گے, تو وہاں پر اپنا دفاع کرنا ہے نا. یہاں وہاں پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے, لیکن یہاں پر جو ہے ان اللہ, بے شک اللہ, لا یحب, نہیں پسند کرتا, المعتدین, ہے نا. تو یہاں پر نہیں پسند کرتا, حد سے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا تھا, ہے نا, کہ وہ جنگ کسی اپنی اس کے لیے نہ ہو, اپنی ذات کی پر کبھی ذکر پہنچی ہے, یا کسی وہ کوئی بدلہ لینے کے لیے نہ ہو, ہے نا. نہ ان سے لڑنا ہے جو دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں, ہے نا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا زبردستی کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے,
تو وہ لوگ ہیں تو وہ اسلام پر نہیں ہیں، وہ بھی ہے مشرکین میں سے ہیں، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہیں، جن میں سے بھی ہے، لیکن وہ آپ کا راستہ نہیں روک رہے ہیں تو آپ ان سے نہیں لڑ سکتے، ہے نا۔ اور نہ لڑائی جاہلیت کے طریقے سے لڑنا ہے، نہ عورتوں اور بچوں بوڑھوں زخمیوں پر ان سے بھی دست درازی نہیں کرنا ہے، دشمن کے مقتولوں کا مصلح نہیں کرنا ہے نا۔ بہت کچھ ہوتا تھا اس جنگ میں، کہتے جنگ میں تو سب جائز ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے ہیں یہاں پر کہ کھیتوں کو جانوروں کو تباہ نہیں کرنا ہے نا۔ یہ تمام جو ہے حد سے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ حد سے نہ گزرو، کیا مطلب یہ ہے کہ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ گزرو، مقابلہ تو کرو لیکن ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور اس میں بھی ایک اصول بتایا گیا ہے۔ وقتلوہم، اور لڑو ان سے، حیثو، جہاں ثقفتموہم، ثقف یہ تو آپ لوگوں کو تھوڑا نیا ورڈ ہے نا، تو اس کو رٹنا پڑے گا۔ ثقفتموہم، ثقفتمو تم پاؤ، ہم انہیں، واخرجوہم، اور ان سے لڑو، حیثو وہاں سے، ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، واخرجوہم اور انہیں نکالو، من حیثو وہیں سے، اخرجوکم جیسا کہ انہوں نے تم کو نکالا تھا، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے زیادہ سخت ہے فتنہ، ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ یہ فتنہ، کہتے ہیں یہ ہم عورتوں کے فتنے کتنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور ولا تقاتلوہم، اور تم ان سے نہ لڑو، وا اور لا نہیں، تقاتلو تم لڑو، ہم ان سے، عند پاس، المسجد الحرام، اور تم ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فیہ اس میں، اگر تم سے لڑائی کرتے ہیں اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر قاتلوکم یہاں تک وہ تم سے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان سے لڑو، ہے نا، تو پھر تم بھی ان سے لڑو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ کیونکہ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع تو کیا ہے کہ مسجد حرام کے پاس نہ لڑو، مگر لیکن اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا کر، اس رخصت سے فائدہ اٹھا کر آپ اس سے وہیں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس سے وہ فائدہ اٹھا کر یہیں ان کا خون خرابہ کریں، تو تم بھی اس سے نہ رکو، کیونکہ دفاع کے لیے اسلام پوری اجازت دیتا ہے، زیادتی کی نہیں ہے نا۔ فَإِنِ انتہوا، اور وہ دفاع وہ کیا ہے، جب وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے، ہے نا، اسلام کی راہ میں جب رکاوٹ بننے لگے، اسلام ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پہ، وہ تو وہاں پر کچھ نہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم دونوں ہندو مسلمان مل کر رہتے ہیں، لیکن اگر مسلمان ہندو اگر مسلمان کی وہ جو شریعت پر ہاتھ اٹھانے لگے، ان کے اسے میں آزاد نہ چھوڑیں اور ان سے وہ روکنے لگیں، تو پھر وہاں پر ہے کہ پھر آپ اس کے لیے پوری کوشش کریں اس کی، ہے نا۔ اب پہلا وہ جنگ ہی نہیں ہے، ان کو تبلیغ کے ذریعے، اس کے ذریعے جس طرح سے بھی، پھر خاموش نہیں بیٹھنا ہے پھر، ہے نا۔ اب اگر وہ ہمیں سمیٹتا جائے، ہم سمیٹتے جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ بدر ہوئی تھی، وہ تو اسی لیے ہوئی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا تھا وہاں پر کہ وہ قافلہ جو گزر رہا ہے، اگر ہم نے ان کو نہ ڈرایا تو پھر ان کی ہمتیں بڑھیں گی۔ تو اس طرح سے آج ایک شریعت کی وہ انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں، اور مسلمان خاموش بیٹھے رہے، تو پھر پورے قانون پر چینج کریں گے، ہے نا۔ تو تم پھر ایک ایک کر کے سب رخصت ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہاں پر پھر خاموش نہیں بیٹھنا ہے، پھر جو ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ہو سکتا ہے نا، پھر وہ اسے روکا جائے گا۔ تو فَإِنِ انتہوا پس اگر، پھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت کے ساتھ یہ حکم دے رہا ہے، پس ان اگر انتہوا باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے نا۔ تو جان لو کہ اللہ جب اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو بلا وجہ کہ پھر یہ نہیں کہ بہت تو اٹھ ہی گیا تو اب، ہے نا، نہیں، پھر فوراً رک جاؤ، اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر رک جائیں۔
تو یہاں پر یہی فتنہ سے مراد یہی ہے نا کہ فتنہ کے لفظ اوپر یہاں پر ہے کہ فتنہ سے مراد وہ حالت جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو. لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ اور دین صرف اللہ لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے. تو پھر ہے نا کہ یہاں پر اپس اگر وہ باز آ جائیں تو اگر وہ اس سے باز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ پھر اپنا ہاتھ روک لیں. اور یہاں یہ جو باتیں ہوئی ہیں وقاتلوہم اور تم ان سے لڑو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ ویکون الدین اور دین ہو جائے للہ اللہ کے لیے. کب تک یہ آواز بلند کرنی, کب تک یہ اس پر ہمیں کمر کس لینا ہے اس کی مخالفت میں, جب تک کہ وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے ہے نا. اور ویکون الدین للہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے بالادستی کو ہم اختیار کریں گے, کسی اور کے قانون کو نہیں مانیں گے. جو قانون اللہ کا ہے اگر ہمیں اس کی پوری اجازت مل رہی تو پھر ہمیں ان سے کوئی حق نہیں ہے. اگر اس میں وہ آڑے آتے ہیں تو پھر ہر وہ ممکن اور وہ کوشش کے ذریعے اس کو ہم اگر اس کے لیے جو بھی وہ ہے سب پھر ہے نا. تو فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ تو نہیں ہے زیادتی الا مگر علی الظالمین سوائے ظالمین پر. اچھا یہاں پر ہے نا کہ اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ پس اگر وہ دین اللہ کے لیے ہو جائے پس اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر. تو ظالموں سے مراد یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں جب نظام باطل جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے, لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق بالکل حق بجانب ہوں گے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی تھی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فدیہ لے کر سب کو رہا کر دیا تھا, لیکن 2 لوگوں کو عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث ان 2 لوگوں کو قتل ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر قلم کروا دیا تھا. انہوں نے بہت زیادتی کی تھی. نضر بن حارث نے ہر کوئی حد نہیں چھوڑی تھی. اسی نے جو آج کی فتنہ ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس سے بھی بڑھ کر فتنہ تو آج کا ہوگا. نضر بن حارث نے کیا کیا تھا, وہ کہہ رہا تھا ٹھہرو اب تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے, تم کیا لوگ محمد کو نہیں جانتے, تم کہو گے وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں, لوگ تو ان کو جانتے ہیں ہے نا. ان سب کا چیزوں سے وہ تم کہتے ہو وہ شاعر ہے, کیا لوگوں نے شاعری نہیں سنی ہے, تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہے تو کیا لوگوں نے کہانت گری نہیں دیکھی ہے. یہ سب باتوں سے کام نہیں چلے گا, میں کچھ کرتا ہوں. وہ گیا اور دور دراز سے کہیں وہ لے کر آیا, تجارت پر گیا تھا, وہاں سے اس دوسرے شہر سے اس نے وہ دوسرے ملک سے وہ لے کر آیا, جیسے آج کے اس میں کہیں گے اس طرح کی وہ قصے کہانی گوئیوں کی میں وہ کہانیاں اور ایسی لوڈیاں جو لوگوں کو رقص کرتی تھیں. اور اس نے ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں کے جو مکے کے جو نوجوان ہیں ان کو اتنا وہ اپنے اس گرد ان کو اتنا بن سور کر اتنا اپنے وہ کر دو کہ ان کو موقع ہی نہ رہے کہ محمد کی باتوں کو سنیں. اور جگہ جگہ اس نے قصہ گوئی, جیسے آپ کہیں گے فلم, اس طرح کی محفل اس نے منعقد کی تھی کہ وہ اتنی دلچسپ ہوتی تھی کہ اب کہتے یہ نوجوان ہی ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں اور محمد کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور ان نوجوانوں کو جگہ جگہ اس نے کہا تھا کہ ان کو ٹائم نہ ملے کہ ان کی باتوں کو سنیں, ہے نا. اور یہ بہت نضر بن حارث عقبہ بن ابی معیط, عقبہ بن ابی معیط نہیں تو وہ پھندا بنا کر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا گھونٹنا چاہا تھا. اور اس نے جب اللہ یہ عہد کیا تھا اس نے کیا تھا تو اور اس نے کیا بہت کچھ اس نے کیا تھا اس میں. تو 2 لوگوں کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان 2 لوگوں کو قتل کر دیا جائے, ہے نا. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سب کا قتل کیا جائے, مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں کو نہیں معاف کیا تھا. تو یہاں پر ہے کہ سوائے ظالموں کو جن سے لگے کہ یہ پھر یہ زندہ رہ گئے تو پھر یہ سر اٹھائیں گے, تو ایسے لوگوں کو. لیکن یہاں پر تو اقتدار اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ دور لے آئے مسلمانوں کے اندر. مسلمانوں میں اگر اتحاد ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک اس نے کہا تھا نا کہ یہ اسی میں سے کہ جو مسلمانوں کے حق میں بولتے ہیں, اس نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اوپر جائیں نا تو کچھ ایسے کام کریں کہ جو لوگوں, کیونکہ مسلمان جو کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں, لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. اس نے مشورہ دیا تھا کہ آج دیکھیں
किसान खुदकशी कर रहे हैं, आप इज्तिमा कर रहे हैं, उसमें कई लाख लोग जमा होते हैं। देखें तबलीगी इज्तिमा होता है, कितने लोग होते हैं। उन्होंने कहा एक आप वो लगा दें कि इसमें जो भी आएगा वो 100 रुपये किसानों के लिए देगा, कर्जे गवर्नमेंट दावा करती है माफ़ करते हैं, माफ़ करती नहीं है ना। तो अगर ये कर देंगे तो अगर 1 लाख लोग आए तो करोड़ रुपए जमा हो जाएगा, और वो उसकी वो होगी हेडलाइन वो होगी कि ये मुसलमानों किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए है ना। तो कितनी अच्छी बात है। मुसलमानों को अगर ऊपर उठना है तो इस तरह कुछ काम करें, है ना, कुछ इस तरह काम करें जो लगे कि लोग फिर अगर इक़्तिदार में आना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान आपस ही में फूट हैं, फिर वो कहते हैं, फिर अलग अलग ग्रुप बन जाता है, कभी एक प्लेटफॉर्म पे आते ही नहीं। किस तरह कुछ करके लोगों को कुछ करें और खुश करें, और फिर लोग है ना कि इस तरह का कुछ काम होगा तभी तो। और ये असल में कुछ लोगों के उससे ये है कि ये इक़्तिदार के हवस नहीं करना। जब इक़्तिदार में आएंगे तभी तो कुछ काम कर सकेंगे। आज सारी परेशानी इसी बात की है कि दूसरे के हाथों में हमें, है ना। अशहरुल हराम, अब हुर्मत वाले महीने, अब मुझे पूरा करना है ये रुकू। अशहरुल हराम, अशहरु महीना, अल हराम हुर्मत वाला, 20 शहर बदला है, 20 मतलब 7 अशहर शहर और हराम, हराम महीनों के साथ है। ये हरमत वाला हराम महीने के बदले हराम महीना ही है। वल हुरुमात, और अल हुरुमात हराम की जगह हुरुमात है, और हुरुमात और हुरुमात क़िसास, उसका बदला क्या है? बराबरी। क़िसास का मतलब क्या है? बराबरी, है ना। आप लोग पीछे पढ़ चुके ना। क़िसास बदला नहीं, क़िसास मतलब बराबरी, है ना। बदला तो में तो ज़्यादती भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है बदला में, है ना। तो बराबरी के साथ, क़िसास का मतलब है बराबरी, है ना। तो उसमें कमी ज़्यादती भी हो सकती है ना बदले में। तो बदला तो वो लोग लेते ही थे, लेकिन यहाँ पर क़िसास का जो हुक्म आया है वो है कि बिल्कुल बराबरी के साथ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना, आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम। उस वक्त ये होता था ना कि अगर किसी वैसे शख्स से कत्ल हुआ है तो अपने ग़ुलाम को कहा जाता है इसके बदले आप इस ग़ुलाम को। तो यहाँ कह दिया गया है कि जिससे कत्ल हुआ उसी कत्ल किया जाएगा। अगर ग़ुलाम से हुआ है तो ग़ुलाम की जान ली जाएगी, ग़ुलाम से नहीं हुआ है उस वक्त बेचारे तो जो भी मालिक उसके चाहें जहाँ उसको पेश कर दें, अपनी गलतियों के बदले वो उनको पेश कर देते थे। समझ में आई बात? जिसने मारा है उसी को मारा जाएगा, जिसने मारा है, जिसने वो जान लिए उसी की जान ली जाएगी। बस इस्लाम ये कहता है। अगर बदला लेना है तो माफ़ कर दें तो अलग करवाइए तो उसकी है, लेकिन अगर बदला लेना है तो जिसने ना उसके बदले किसी ग़ुलाम को लिया जा सकता है, ना किसी को भी नहीं, दूसरे को नहीं, उसी की जान ली जाएगी। अगर सारे तैयार हो जाएंगे नहीं इसके बदले ये तब भी नहीं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों ने कहा था ना कि इसको छोड़ दे, इसका भाई पहले ही गुम हो चुका है, इसके बाप बहुत वो है और इसके बदले हम में से किसी को रख ले। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? मैं ऐसा गुनाह कैसे कर सकता हूँ? जो कसूर जिससे सरदर्द हुआ उसी को मैं रखूँगा ना, है ना। तो जो जिससे कत्ल हुआ होगा वही उसी की जान ली जाएगी, किसी दूसरे की नहीं, है ना। फापस मन जो जिसने एतदा ज़्यादती की अलैकुम तुम पर, बस जो ज़्यादती करे तुम पर, फ़ातदू तो तुम ज़्यादती करो अलैहि उस पर, बिमिसले वैसी ही उसी मिसाल की, मातदा जैसी ज़्यादती की अलैकुम तुम पर, जैसी ज़्यादती तुम पर हुई, है ना। आगे अब ये आएगा कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, है ना, दांत के बदले दांत, है ना। फिर वल जरूह क़िसास, ज़ख्मों में भी बराबरी है ना, इतनी बराबरी है। तो जब इस बराबरी के लिहाज कोई करेगा तो बदला लेगा ही नहीं। दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, है ना। तो जैसी ज़ाती, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जैसी ज़ाती तुम पर, बस जो ज़ाती करे तुम पर, फ़ातदू तो तुम भी ज़ाती करो अलैहि उस पर, बेमिसले उसी की मिसाल की, वैसी ही मातदा जो ज़ाती हुई अलैकुम तुम पर, है ना। वत्तकुल्लाह और तक़वा अख्तियार करो अल्लाह का, वअलमू और जान रखो अन्नल्लाह ये कि अल्लाह माल मुत्तकीन,
यहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती नहीं की है कि माफ़ ही कर दो, बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अशहरुल हराम, शहरुल हराम, हरमत वाले महीने के बदला, ये इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने पूछा नहीं और हम आगे बढ़ते चले गए, है ना। हुर्मत वाले हराम महीने के बदला हराम महीना ही है ना। वाले हुर्मातों के साथ तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। वो लोग क्या करते थे ना कि ये 4 महीने जो हुर्मत वाले थे, तो उसमें ये था कि इसमें जंग ना करो, ये अमन के महीने होते थे। उसमें हर कोई बेखौफ सफ़र करता था, एकदम बेखौफ, जानते थे कि हराम महीने हैं। लेकिन यहाँ ज़माने जहरियत में एक और वो हो गई थी कि वो क्या करते थे कि जब किसी से इंतकाम लेना होता ना, जब को तो कहते कि चलो इस महीने कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती किसी को, तो वो कहते कि चलो इस महीने में उनसे हो जाती थी कत्ल गारत गरी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो उस वक्त हो जाती, तो कहते थे कि अब इस महीने में अगर हुई है, मुहर्रम के महीने में हो गई, तो मुहर्रम के बदले अब वो आगे के महीना सफ़र के महीने को हराम कर देते थे। इस महीने में ज़्यादती हुई थी ना, तब इस महीने में किसी भी दस्तराजी नहीं करेंगे, है ना। या रजब में हो गई तो फिर शाबान के महीने में नहीं करेंगे, है ना। उसकी जगह वो दूसरे को वो कर देते थे। तो यहाँ पर और ये कायदा हुर्मत वाला महीना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी थी लोगों को कि लोगों आओ, उस वक्त से, है ना, वाज़िन फिन्नास फिल हज, ऐलान कर दे, ऐलान आम कर दे लोगों में हज के लिए। उस वक्त से अल्लाह ताला ने इस महीने को हराम किया था। तो ये लोग ये जब करने लगे ना, तो इन्होंने ये जंग व जदल और लूट मार की खातिर, अब इन्होंने कहा कि हाँ अब तो लोग अमन में हो, चैन से आ रहे होंगे, तो लूट मार कर लिया करते थे कि अब तो और आसान हो गए थे इन लोगों के लिए कि लोग तो बेखौफ होकर सफ़र कर रहे होंगे, है ना। तो ये फिर उन्होंने, तो इसको क्या कहते थे, नसी कहते थे इसको, नसी का कायदा मुकर्रर कर दिया था। इसमें अगर इस महीने में होगा दूसरे महीने को, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी है कि नहीं, हराम का हुर्मत का लिहाज पूरी बराबरी के साथ होगा, किसी महीने के बदले कोई महीना हराम नहीं किया जाएगा। वानफ़िक़ू, और खर्च करो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वला तुल्क़ू, और ना डालो बेअयदीकुम, अपने हाथों को, इला तुहलुका, हिलाकत की तरफ, व अहसनु, और एहसान करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह मुहसिनीन के साथ है। अब मैं सिर्फ ये पढ़ा देती हूँ, है ना, क्यों टाइम हो गया है। व अतिम्मु, और पूरा करो, अल हज्ज, हज को, वल उम्रता, और उम्रे को, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। फ़इन उहसिरतुम, बस अगर तुम हिसार कहते हैं, उहसिर तो हिसार कहते हैं घेर को, है ना, घेराव को। तो फ़इन उहसिरतुम, बस अगर तुम घेर लिए जाओ, फमस्तैसरा, तो जो मयस्सर हो, जो आसानी हो, मिनल हदिये, कुर्बानी के लिए कुर्बानी दो, वला तहलकू, वा और ला नहीं, तहलकू, और ना हलक करवाओ, यानी ना मुड़वाओ, रऊसकुम, अपने सरों को, हत्ता, यहाँ तक कि यबलुगल हदियु महिल्ला, यहाँ तक कि पहुँच जाए कुर्बानी अपनी जगह। ये अभी हम तर्शी कर देंगे। फमन काना, बस जो हो, मिनकुम, तुम में से, मरीज़ औ बिही, या हो अज़न, उसके अज़न तकलीफ़, मिर रास ही, उसके सरों में, फ़फ़िदियतुन, तो फिदिया दे। अब फिदिये में क्या दे, मिन सियामिन, रोज़ा रखे, और सदक़तिन, या सदक़ा दे, और नुसुकिन, या कुर्बानी करे। फ़ैज़ा, बस जब अमिन तुम अमन में आ जाओ, फ़मन तमत्ता, तो जो फ़ायदा, तमत्ता, तो जो फ़ायदा उठा, तमत्तो मतलब फ़ायदा हासिल करना, बिल, जो फ़ायदा उठाए, बिल उम्रते, उम्रा के साथ, इलल हज, हज का, फमस्तैसरा, बस जो आसानी मयस्सर हो, मिनल हदिये, कुर्बानी करे। फमल्लम, बस जो नहीं, फ़ा पस मन, जो लम नहीं, यजिद, पाए, फसियाम, तो रोज़ा रखे, यानी जो कुर्बानी के लिए जानवर ना पाए तो वो क्या करे, रोज़ा रखे, सलासता अय्याम, 3 रोज़े रखे, अय्याम यानी हज के दिनों में, फिल हज, हज के दिनों में, वसबातिन, और 7 रोज़ा रखे, इज़ा रजातुम, जब लौटे, रजातुम, रजा मतलब रजाई, तलाक रजाई कहते हैं ना, तलाक रजाई का मतलब जिसमें लौटाने की गुंजाइश हो,
ہے ना, जब तुम वापस आओ। तिल का अशरतन, ये अशरा मतलब 10, कहते हैं ना 1 अशरा 2 अशरा 3 अशरा, है ना, अशरा मतलब 10। तिल का अशरतुन, ये 10 कामिलतुन, ये 10 मुकम्मल हुए। ज़ालिका, ये उसके लिए, लेमन जो लम नहीं यकुन हो, अहलहु रहने वाले, अहलु मतलब रहने वाले, हाजिरिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास। वत्तकुल्लाह, और तकवा अख्तियार करो अल्लाह का। वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। तो यहाँ पर ये हज के वो बताया जा रहा है कि जब तुम हज, अल्लाह के लिए हज और उम्रा करो, तो ये उनके लिए अहकाम है जो दूर से हैं, जो वहाँ रहने वाले नहीं हैं, है ना। तो अगर जब वो बीच में जब कोई मसला पेश आ जाए, अब उन्होंने एहराम तो बांध लिया है लेकिन अब जा नहीं सकते हैं, कुछ मसला आ गया, कुछ भी हो सकता है सफ़र में, तो अब क्या करें, अब इससे उसमें क्या करें। अब तो नियत कर चुके थे, एहराम बांध चुके थे जाने के लिए, लेकिन एयरपोर्ट पे गए, कुछ मसला आ गया, अब कुछ ऐसी कंडीशन है, आपके पासपोर्ट में कोई कमी निकल आई या कुछ है ऐसा, नहीं जा सकते हैं, तो फिर तो क्या करना है, वो बाल को हलक करवाना है और कुर्बानी करना है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौका पर किया था, है ना। तो उसमें यह है कि अगर किसी के उसमें सर में दर्द है ना, तो लेकिन ये कब करना है, हलक कब करवाना है, पहले जब कुर्बानी हो जाए, है ना, जब ये पता चल जाए। अब वो कुर्बानी क्या तरीका होगा, अब तो कोई इस तरह से हज होता नहीं है, कोई जानवर लेकर जाए वहाँ पर दबा करे, है ना, तो वहाँ पर जाने वालों को दे दें पैसा कि मेरी कुर्बानी वहाँ पर हो जाए, है ना, करवा दें। तो वो जब पता चल जाए कि कुर्बानी हो गई वहाँ पर ले जाने के बाद, या फिर आप वहीं पर हैं तो करवा सकते हैं जहाँ पर, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, जब कुर्बानी हो जाए और अपने बाल मुड़वा ले। अगर ये नहीं हो सकता, कुर्बानी नहीं मिलती है, तो 3 रोज़े रखना है। अच्छा, ये फिर उसके बाद ये है कि सर मुड़वाना है। अगर कोई तकलीफ़ की वजह से सर नहीं कुर्बानी से पहले ही सर मुड़वा देता है, कि कुछ ऐसा कुछ मसला है, तो फिर 3 रोज़े उसको वहाँ पे रखना है, 10 और 7 रोज़ा घर लौटने के बाद रखना है। ये 10 रोज़े पूरे हुए। ये थोड़ा उसका वो था। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 188 से 196 की तफसीर मुकम्मल हुई। तो बढ़ते हैं वर्ड एनालिसिस की तरफ। आयत नंबर 188 देखते हैं। वला, और ना, ताकुलू खाओ, अमवालकुम अपने माल, बैनकुम आपस में, बिल बातिली नाहक, वतुदलू और न पहुँचाओ, बिहा इससे, इलल हुक्कामी हाकिमों तक, लिताकुलू ताकि तुम खाओ, फरीकन कोई हिस्सा, मिन अमवालिन माल में से, तो मिन अमवालिन नासी लोगों के माल में से, ठीक है, बिल इस्मी गुनाह से, व अंतुम और तुम, तालमून जानते हो। यसअलूनका वो आपसे पूछते हैं, अनिल अहिल्ला नए चांद के बारे में। हिलाल हमको पता है ना, चांद को कहते हैं, और अहिल्ला जो है हिलाल की जमा है, और पतली शक्ल की जो चांद, बारीक चांद जो होता है ना, उसको कहते हैं। 26 तारीख से लेकर 3 तारीख के तक जो बहुत बारीक हो जाता है, इस चांद को जो है हिलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके लिए, ठीक है। और 4 से 12 तक और 19 से 26 तक जो चांद होता है, तारीख जो 4 तारीख और 12 तारीख और 19 तारीख से 26 तारीख का जो चांद होता है ना, उसको कमर कहते हैं, और 13 तारीख से 18 तारीख का जो चांद होता है उसको बदर कहते हैं, ठीक है। तो अनिल अहिल्ला ने नए चांद के बारे में पूछते हैं। कुल आप कह दें, हिया ये मवाक़ीतु पैमाने औक़ात है, यानी औक़ात मुकर्रर करना ना, इसका मीनिंग क्या है, और रूट है वाव काफ्ता, वक्त मुकर्रर करना यानी बताने का ज़रिया। चांद क्या है, वक्त बताने का, मुकर्रर करने का एक ज़रिया। इट इज़ आसमानी क्लॉक है, ये एक घड़ी है आसमानी। लिन्नासी लोगों के लिए, वल हज और हज, वलैसल बिर्रु और नहीं है नेकी, बिअन तातू, बिअन ये के, तातू तुम आओ, बुयूत बैत की जमा है घर में, मिन ज़ुहूरिहा पीछे की तरफ से, यानी पुश्त कि तुम घरों में आओ उनकी पुश्त से, बैक साइड से। वलाकिन और लेकिन, अलबिर्रा नेकी है, मन इत्तका मन जो, इत्तका परहेजगारी करे,
وَأْتُوا اور تم آؤ بیوتا گھروں میں من ابوابہا اس کے دروازوں سے ان کے دروازوں سے واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیابی حاصل کرو وقاتلو اور تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے, سبیل اللہ بھی مضاف الیہ ہے, اللہ کے اس میں نسبت ہو رہی ہے نا ایک دوسرے سے. کس کا راستہ؟ اللہ کا راستہ. تو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. الذین وہ جو کہ یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو. یہ اس میں آپ دیکھیں جتنے بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا یہ سارے استعمال مطلب آلریڈی ان آیتوں میں جو الفاظ ہیں وہ نئے نہیں ہیں بلکہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو ہم رننگ ٹرانسلیشن بھی نہیں کر رہے اس میں اور زیادہ ایکسپلینیشن بھی نہیں ہے کیونکہ ہم آلریڈی ان سارے الفاظ کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے 190 تک کر لیا ہے. 191 دیکھتے ہیں. میں امید کرتی ہوں آپ سب فوکس کر رہے ہیں اور تفسیر جو ہے اس میں ان آیات کی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں مار ڈالو حیثو جہاں ثقفتموہم تم انہیں پاؤ. اس کا جو روٹ ہے وہ ہے سا قاف فا مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا. ٹھیک ہے, ثقفتمو جو ہے نا تو اس میں ہم جو ہے انہیں آئے گا ہے نا. ثقفتموہم ایکچولی یہ ثقفتمونا اور ہم ہونا چاہیے ہے نا لیکن نون حذف ہو گیا ہے. تو ثقفتمو تم پاؤ ہم انہیں وہ اور اخرجوہم انہیں نکال دو من حیثو جہاں سے اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا. اخرجو انہوں نے نکالا کم تمہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا بریک اپ بتا رہی ہوں. وہ اور الفتنہ فتنہ اشد زیادہ سنگین ہے من القتل قتل سے. ولا اور نہ تقاتلوہم ان سے لڑو عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس خانے کے کعبہ کے پاس نہ لڑو. حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں فیہ اس میں. فَإِن پس اگر قاتلوکم وہ تم سے لڑیں فَاقْتُلُوهُمْ تو تم ان سے لڑو. کذالک اسی طرح جزاء سزا ہے الکافرین کافروں کی. ٹھیک ہے, کافرین جمع ہے کافر کی. 192 دیکھتے ہیں. فَإِن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں باز آ جائیں یعنی رک جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 193 دیکھتے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے لڑو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ ویکونا اور ہو جائے الدین للہ دین اللہ ہی کے لیے ہے نا. فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں فلا تو نہیں عدوانہ زیادتی اللہ سوائے علی الظالمین ظالموں پر. ٹھیک ہے, ظالموں کے لیے. ظالمین جو ہے وہ جمع ہے ظالم کی. آیت نمبر 194 الشہر الحرام حرمت والا مہینہ بالشہر الحرامی بدلے حرمت والے مہینے. والحرمات اور حرمتیں قصاص بدلہ ہیں. فمن تدا پس جو زیادتی کرے یا جس نے زیادتی کی علیکم تم پر فاعتدو تو تم زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی جیسے معتدا جو اس نے زیادتی کی علیکم تم پر. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے. وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وانفقوا اور تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. ولا تلقوا اور نہ ڈالو بایدیکم اپنے ہاتھ
इलत तहलुका, हिलाकत में। तहलुका यानी क्या है? इसका रूट है हा लाम कैफ। हलका किसी चीज़ का अपने पास से जाते रहना, किसी चीज़ में खराबी पैदा होना। और तहलुका का जो मानी है वो अजाब, मौत, फ़क़र, ये सब इसका मीनिंग है। व अहसिनु, और नेकी करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल मुहसिनीन, दोस्त रखता है नेकी करने वालों को। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको मुहसिनीन में से बना दे इंशाल्लाह। आयत नंबर 196 देखते हैं। व अतिम्मु, और पूरा करो। अल हज वल उम्रता, अल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए। फ़इन उहसिरतुम, फिर अगर तुम रोक दिए जाओ। उहसिरतुम का जो रूट है हा स्वादरा, रोकना, इसी से लफ्ज़ हिसार है। तो दुश्मन का आड़े आकर रोक देना या मर्ज़ की वजह से रुक जाना, ये सब आपको तफसीर में बता दिया गया होगा। फमास तैसरा, तो जो मैसर आए, मिनल हदी, क़ुरबानी में से। हदी जो है वो हदियतुन की जमा है, क़ुरबानी। हाँ, और हदिया उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना हम, गिफ्ट के लिए। तो कुर्बानी का वो जानवर जो कुर्बानी के लिए बैतुल्लाह भेजा जाए, उसको हदी बोलते हैं। वो भी एक तरह से तोहफ़ा होता है ना। वला तहलिकू, और न मुंडवाओ, रुऊसकुम, अपने सरों को। हत्ता, यहाँ तक कि यबलुगा, पहुँच जाए, अल हदियु, कुर्बानी, महिल्ला, अपनी जगह। फमन, पस जो, काना हो, मिनकुम, तुम में से, मरीदन, बीमार, औ या बिही अज़न, उसको तकलीफ़ हो, मिर रासिही, उसके सर का, यानी तुम में से बीमार हो या उसके सर में तकलीफ़ हो। फ़िदियतुन, तो फ़िदियतुन बदला है, मिन सियामिन, रोज़े से। यानी अगर किसी वजह से उसको अपना सर मुंडवाना पड़ जाए तो फिर उसके लिए क्या है? फ़िदिया है। क्या क्या फ़िदिया है? सियामिन, रोज़ा रखना, औ या सदक़तिन, सदका, और नुसुक, या कुर्बानी। फ़इज़ा, फिर जब, अमिन तुम अमन में हो। फ़मन, तो जो, तमत्ता, फ़ायदा उठाए, बिल उम्रती, साथ उम्रा के, इलल हज्जी, तक, हज के। फ़मस तैसरा, तो जो मैसर आए, मिनल हदी, कुर्बानी में से। फमन, फिर जो, लम यजिद, न पाए, फसियामु, तो रोज़ा रखे, सलासती अय्यामिन, 3 दिन के, फिल हज्जी, हज में, व सबआतिन, और 7 दिन, इदा रजातुम, जब तुम वापस आ जाओ। तो अय्याम हज में 3 रोज़े रखेंगे और घर आके 7 रोज़े, तो तिल का अशरतुन, तो कितने हो गए टोटल? 10 रोज़े हैं कामिला, पूरे। दालिका, ये, लिमन, उसके लिए जो, लम यकुन, न हो, अहलुहु, उसके घर वाले, हादिरी मस्जिदिल हराम, हादिरिल मस्जिदिल हराम, यानी मस्जिद हराम में मौजूद न हो, वो लोग मस्जिद हराम के रहने वाले न हो। वत्तकुल्लाह, और तुम डरो अल्लाह से। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, शदीदुल इक़ाब है, सख्त सज़ा देने वाला है, सख्त अजाब देने वाला है। तो ये जो तर्जुमा है, अगर आपने तफसीर अच्छी तरह से सुन ली होगी तो तर्जुमा करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अच्छी तरह से तफसीर समझना, उसके बाद तर्जुमा आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहीं पर हमारी जो है वर्ड एनालिसिस मुकम्मल हुई। तो बढ़ते हैं इंडिविजुअल मीनिंग्स की तरफ। पेज नंबर 74 है और वर्ड नंबर है 43। ला तुदलू, तुम न ले जाओ, फरीक़न, तकसीम करके, मवाक़ीतु, वक्त, यसअलूनका, वो तुझसे पूछते हैं, यसअलूना, वो पूछते हैं का तुझसे, ठीक है, ये ब्रेक डाउन है। अल अहिल्ला, चांद के बारे में, चांद, बि अन तअतू, ये कि तुम आओ, मिन ज़ुहूरिहा, उनकी पुश्त से, ज़हरुन, बैक साइड ना, क़ातिलू, तुम लड़ो,
یقاتلونکم وہ تم سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، کم تم سے، ٹھیک ہے، یہ بریک ڈاؤن تھا۔ لا تعتدو تم زیادتی نہ کرو، لا یحب وہ پسند نہیں کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو، حیث ثقفتموہم جہاں تم ان کو پاؤ، حیث یعنی جہاں، اور ثقفتمو اور پھر ہم، ٹھیک ہے۔ ان انتہو اگر وہ رک جائیں، الشہر الحرام عزت والے مہینے، الحرمات قصاص عزت رکھنے میں برابری ہے، من اعتدی جس نے زیادتی کی، انفقو تم خرچ کرو، لا تلقوا بایدیکم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ ہلاکت کی طرف، احسنو تم نیکی کرو، ان احصرتم اگر تم روک دیے گئے، لا تحلقو تم نہ منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتی یبلغ الہدیو جب تک قربانی کا جانور نہ پہنچ جائے، محلہ اپنی جگہ، اذن تکلیف، نسکین قربانی، اذا امنتم جب تم سکون سے ہو، من تمتع جس نے فائدہ اٹھایا، لم یجد نہیں پایا، ثلاثۃ ایام 3 دن، سبعۃ 7 دن، اذا رجعتم جب تم لوٹو، تلک عشرۃ کاملۃ یہ 10 مکمل ہو گئے، لم یکن اہلہ نہ ہو وہاں کا رہنے والا، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کا رہنے والا۔ بڑھتے ہیں کوشچن آنسرز کی طرف، تو دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 91، ارشاد باری تعالیٰ ہے تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، سورۃ البقرہ 193۔ تو یہاں فتنے سے کیا مراد ہے اور اہل ایمان کی لڑائی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جواب، یہاں فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ سوال نمبر 92، حرام مہینے کون کون سے ہیں اور ان کی حرمت کب سے چلی آ رہی ہے؟ جواب، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ حرام مہینے ہیں، ان کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ کویشچن نمبر 93، حاجی اگر قربانی سے پہلے اپنے سر منڈوا دے تو کیا فدیہ دینا چاہیے؟ جواب، قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں 3 دن کا روزہ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنا ہے۔ کویشچن نمبر 94، جو حج تمتع کرتا ہے اگر وہ قربانی نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اس کا حکم یہ ہے کہ 3 روزے حج کے دوران رکھے اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے مکمل کرے۔ کویشچن نمبر 95، کیا منا میں 3 دن قیام کرنا ضروری ہے؟ جواب، قرآن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی 2 ہی دن قیام کر کے واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیا ہو۔ تو آج کا سیشن یہیں پر مکمل ہوا۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اگلے سیشن میں ہم پھر ملتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني
تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.